نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل حشر جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم گھر میں مسجد میں بیٹھ کر حضور کی صورت میں جو نعمت خداوندی ہمیں عطا ہوئی ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں تو خدا کی رحمت سے بعید نہیں کہ خدا اس سے خوش ہو کر کہ میرے بندے آج صدیاں گزر گئی ہیں اور اس پہ میرے بندے شکر ادا کر رہے ہیں میرا، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ شعر فرمایا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ حضور کی صورت میں جو ہم پر احسان ہوا ہے اس کا ہم ساری زندگی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میلاد جو ہے یہ 12 دن بیان کر دینا حضور کی زندگی، اس کا نام نہیں ہے، یا ایک دن جلوس نکال لیا یہ اس کا نام نہیں ہے، یا ایک مہینہ یہ ربیع الاول کا اس میں حضور کی زندگی کو بیان کیا اور پھر پورا سال اپنی من مانی زندگی گزاری۔ اس چیز کا نام میلاد نہیں ہے۔ میلاد تو اس چیز کا نام ہے آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی اطاعت والی ہو جائے، آپ حضور کی اطاعت پہ آ جائیں، آپ کی شکل و صورت، آپ کا رہن سہن، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، یہ سب حضور کی سنت پہ آ جائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے جیسا حلیہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا ہوا تھا، جو لباس اور جو شکل و صورت، وہ اسی حلیے میں آپ کی نقل کر کے آپ کے مقابلے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ آئے وہ آپ کے مقابلے پہ تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، میرے مقابلے پہ آئے تھے، تو ان پہ تو نے اپنی رحمت کیسے کر دی؟ تو اللہ فرمانے لگے کہ یہ تیری نقل اتار کے آئے تھے، انہوں نے تیری نقل اتاری تھی، تیرے حلیے والا حلیہ اختیار کیا تھا، تو میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی تو خاتم النبیین ہیں، اگر ہم ان کی اطاعت پہ آئیں گے، اگر انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر یہ ہاتھ وہ جنت میں ہمیں پہنچا کے ہی چھوڑیں گے، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی میرے بھائیوں، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے، وہاں شکل صورت یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ دل دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا خلوص لے کے آیا ہے۔ ابو لہب گورے رنگ کا تھا، خوبصورت تھا، مطلب شعلے جیسا چہرہ ان کا، لیکن سیدھا جہنم میں گیا۔ حضرت بلال کالے رنگ کے تھے، موٹے ہونٹ تھے، لیکن کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں، وہاں پہ خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے حضور کی سیرت کے واقعات انہیں سنائیں، دوستوں میں جہاں بیٹھیں دوستوں میں اس بات کا ذکر کریں کہ یار ہم پہ کتنا احسان اللہ نے کیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، تو اس کے تذکرے ہوں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سیرت کے واقعات سنائیں، یہ میلاد ہے۔ ضروری نہیں آپ نعت خوانوں کو بلائیں، کسی عالم کو بلائیں، خود آپ سیرت نبوی کی کتاب لے کے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اس میں سے واقعات ان کو پڑھ کے سنائیں، انہیں پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔
حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابی ہیں روئے زمین کے اوپر. آپ کے وصال کے 100 سال بعد انہوں نے انتقال کیا. تو ایک دن حج کا موسم تھا، مکے کے ایک پہاڑ پہ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، میں روئے زمین پر آخری بندہ بچا ہوں جس نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا ہے، جس نے نبی پاک کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہے. میں وہ آخری بندہ ہوں، آؤ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. تو سارے حاجی جمع ہو گئے. اب موسم حج کا ہے میرے بھائیوں، موسم حج کا ہے، انہیں حج کے مسائل پوچھنے چاہیے. تو سب نے ایک ہی سوال کیا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے دکھتے تھے، میرے نبی کا حسن ہمیں بتاؤ. تو اس نے تین لفظوں میں اس نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا. ابیض ملیحن مقصدہ، ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے. ملیحن، آپ کا حسن جو تھا وہ نمکین تھا. مقصدہ، آپ متوازن جسم کے مالک تھے. نہ آپ کا قد اتنا لمبا تھا کہ بہت زیادہ لمبا لگے اور نہ اتنا پست تھا کہ بہت زیادہ چھوٹا لگے، درمیانے قد کے تھے. سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور آپ جب لوگوں میں چلتے تھے، اگر کوئی اونچے قد والا آدمی آپ کے ساتھ چلتا تھا تو میرے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے کندھے اس کے کندھوں سے اونچے نظر آتے تھے. مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں. جب نبی پاک مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے. تو پہاڑ کی اوٹ سے جب نبی پاک تشریف لائے ہیں، کالے پہاڑ تھے، کالے پہاڑوں کے درمیان سے جب آپ کا نورانی چہرہ ان کو نظر آیا تو ایک دم بول اٹھے، طلال بدرو علینا، وہ چاند نکل آیا، چاند ہمارے اوپر نازل ہو گیا. تو بچیاں دف بجا بجا کے آپ کی طرف اشارے کر کے گا رہی تھی کہ ہم بچیاں ہیں نجار کے آلے گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو میرے بھائیو، یہ میلاد ہے. نبی پاک کے حسن کے تذکرے کریں، نبی پاک کی سیرت بیان کریں ہم جگہ جگہ. ہمارا حلیہ ہم نظر آئیں، لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار یہ کوئی دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو کوئی محمد کے لیے دیوانہ ہے، یہ اپنے نبی کے لیے یہ تو دیوانہ ہے. ہمارے حلیے سے اندازہ ہو یہ